سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا، گنو ماں باپ کے لیے کتنی آیات ہیں، چند ماں باپ کے عظمت احترام، چند آیات اولاد کے لیے، چند آیات بہن بھائیوں کے لیے، چند آیات، لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، پورا مضمون چلتا ہے، پوری سورت چلتی ہے کہ ایک گھر کیسے آباد ہو۔ قرآن نے کس رشتے پر زور دیا وہی اہم ہو۔ کتنا یہ رشتہ ذلیل ہو چکا ہے، کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں، کتنی بیویوں کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں، ساس سسر کتنی ننگی تلوار ہیں۔ تم سارے علماء مفتی بیٹھے ہو، کہیں ساس بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ کہیں سسر اور بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈال دے، خامد تو بیچ میں شامل ہوا جائے، بچو پتہ نہیں کدو آ گیا، تو پچھاڑ سانو کرن دے جو کرنا۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئیں سے محبت کے چشمے، جب ساس بنتی ہے تو روئیں سے زہر اگلنے لگ جاتی۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے کو ہم، یہ علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے معاشرت نہیں سمجھائی۔ اچھا، ایک اس رشتے کی اہمیت اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں، ایک اس کی کمزوری اس وجہ سے، اس کو بچانے کے لیے، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، خامد بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا۔ اس کو بچانے کے لیے ادھر سے، اس لیے یہ فقہا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا کہ الگ گھر دو، اگر وہ مالدار ہے تو الگ گھر دے، تاکہ وہ میاں بیوی زندگی شروع کریں، ان کے مسائل تھوڑے ہوں گے، بیچ میں ساس بھی آ گئی، بیچ میں سسر بھی آ گیا، بیچ میں نند بھی آ گئی، دیور بھی آ گیا، بھابیاں بھی آ گئیں، وہ دیکھتی ویسی چٹنی بن گئی پہلے دن۔ چند دن پہلے ہمارا ایک ساتھی ہم بتا رہا تھا جی کہ وہ صاحب جب بیوی کو مارتے تھے نا تو ساتھ ان کے ابا بھی آ جاتے، ان کی اماں بھی آ جاتی، ان کی بہن، ان کے بھائی، سارے مل کر بیوی کی پٹائی کرتے تھے، اور بڑا دیندار گھرانہ کہلاتا تھا وہ علاقے کا۔ اگر وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتا تو کرائے پر لے کر دے، اس کو الگ رکھے، اگر اس کا مطالبہ ہے، مطالبہ نہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر کرائے پر بھی لینے کی سخت نہیں تو گھر میں پورا پورشن اس کو لے کر دے، پورا پورشن دے جس میں وہ آزاد ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا الگ ہو جس میں اور کوئی نہ ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر روزے رکھے تھے، تسبیح پڑھے، کسی دین کو برباد نہ کرے، پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے روزے رکھے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیعفل وان لم یستطع فعلیہ بالصیام، پھر روزے رکھو، تسبیح پڑھو، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا، مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا، اب حقوق کا نہیں پتہ، لہذا ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ۔ میں سر درد کا مریض ہوں، تھوڑی تھکاوٹ شروع ہو جاتا، فاقہ شروع ہو جاتا، تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھئی چلو کوئی ٹھنڈک، روزے کا لمبا ہونا اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے، تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو بھوربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں، تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر۔ تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس، میری بیگم کے پاس، کہ جی بیگم صاحب، میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں، پہلا ہفتہ۔ امام مسجد، امام مصلی پہ کھڑے ہونے والے، کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں، ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی۔
اور 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था जिंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कहा मेरे बहनों ने मेरी बहन की एक दफा टांग तोड़ी, एक दफा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है, हमें किसी ने ये बताया नहीं था। हमने जिंदगी में पहली दफा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि जिंदगी कैसे गुजार। औरत पर मर्द का एतमाद, कितने लोग हैं बीवियों के रोजाना मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, किधर कॉल की थी, क्या मैसेज आया था, उन्हें शरीफ जादियों को बर्बाद करके रख। और कितनी औरतें हैं जो अपने खामदों का मोबाइल ढूंढ रही होती हैं, वो सो जाते हैं, वो मोबाइल चेक करती हैं, कहीं कहाँ फोन किए, क्या मैसेज आए। इस बदएतमादी ने कितने घर उजाड़ दिए। अभी एक तलाक हुई है मेरी अपनी फैमिली में, अभी तलाक हुई, कि उस कमबख्त को इतना शक था कि मुत्तकी तरीन बच्ची को उसने तलाक दी। शक। शैतान को क्यों खामिद और बीवी का झगड़ा सबसे ज्यादा पसंद है कि छांव हट गई और अगली नस्ल तबाह हो गई। शैतान रोजाना कचहरी लगाता है, पूछता है आज क्या किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबको ठंडा जवाब देता है, ठीक ठीक। एक शैतान खड़े होकर कहता है हुजूर मैंने मियां बीवी को लड़ाया, तो कम वक्त अपनी ऐसी यूं उछलता है, तू है जो करके आया है, आजा। उसको गले लगाता है, उसको अपने पास बैठाता है, कहता है ये है वो काम। क्यों? कि इसने छांव हटा दी, इसने नींद उजाड़ दी, इसने बारिशों को रोक दिया। क्या होगा? जमीन बंजर, नींदें बर्बाद, एतमाद खत्म, नस्ल बर्बाद। क्यों तलाक को सबसे ज्यादा बदतरीन हलाल कहा? क्यों मेरे नबी ने फरमाया अली तलाक से बचना। इमाम गजाली की रिवायत है कि जिसकी बीवी बदतमीज और उसने सब्र किया, जिसकी बीवी बदतमीज और उसने सब्र किया, तो उसे वो अजर मिलेगा जो नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को मिला। जिसका खामिद बदतमीज और उसकी बीवी ने सब्र किया, तो उसे वो अजर मिलेगा जो हजरत आसिया को फिरौन की ज़ौजियत में मिला। अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत किसी सरदार के लिए ऐब था, ऐब। माशूक के लिए इजहार मोहब्बत फख्र था, उसके लिए शेर व शायरी फख्र था। लेकिन मुझे बीवी से प्यार है, ये मौत। माहौल ऐसा है कि बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब है और माशूक से इजहार मोहब्बत फख्र है। इस माहौल में मेरे नबी मस्जिद नबवी में हैं और आपके गिर्द मजमा है, और एक शख्स पूछता है या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक। कान में नहीं, खुल के पूछता है। आप उसके कान, या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने जोर से कहा आयशा से। आयशा से मुफ्ती नईम कहेगा? आपने कहा आयशा से, वो तो हिल गए, ये क्या हुआ? उन्होंने सवाल बदला, या रसूल अल्लाह मेरा मतलब था मिनर रिजाल, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं मर्दों में किससे प्यार है। तो मेरे नबी ने नबज देख ली कि उसको हजम नहीं हुआ, तो अब आपने कहना था अबू बकर, तो आपने कहा आयशा के अब्बा से। हाँ, अबू हा, मुझे पता है, मैं समझ गया हूं तू क्या कहां से बोल रहा है। मुझे आयशा के अब्बा से प्यार है। ये हदीसें पढ़ाने की थी।